اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم و اما بعد اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد۔ ہم عوام پاکستان کے عظیم کارکنوں، میں نہایت معذرت چاہتا ہوں کہ لائیو آنے کا پروگرام تھا، میں آپ کے کچھ سوال اور جواب بھی لینا چاہ رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے کچھ نیٹ کی وجہ سے اور کچھ اور ناگزیر وجوہات کی بنا پر ہم اس وقت لائیو نہیں آ پا رہے ہیں، تو اس لیے میں اپنا یہ بیان ریکارڈ کر کے آپ کو پیش کر رہا ہوں، اور اس میں جو میری معروضات اور گزارشات وہ آپ کی توجہ کی طالب رہیں گی۔ دوستو، ہم عوام پاکستان جب ہم نے اس کی بنیاد رکھی تو ہمارا صرف ایک ہی نظریہ تھا کہ ہم نے اس نظام کو چینج کرنا ہے۔ کون سا نظام؟ وہ نظام جو 70 سالوں نے ہمارے سر کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اور مسلسل ہمیں جوتیاں مار رہا ہے۔ وہ نظام جو ہماری عزت نفس کو ہر جگہ پامال کرتا ہے، چاہے وہ تھانہ ہو، چاہے وہ کچہری ہو، چاہے وہ ہاسپٹل ہو، چاہے وہ کوئی ایجوکیشنل ادارہ ہو، ہر جگہ کے اوپر ہم 95% جو اس ملک کے محنت کش ہیں، جو اس ملک کے عوام ہیں، ہماری ہر جگہ کے اوپر عزت نفس مجروح کی جاتی ہے اس نظام کے ہاتھوں۔ پھر ہم اس نظام کو کیوں اپنے سر کا تاج بنا کر بیٹھے رہیں؟ اس نظام سے چھٹکارا کیوں نہ پائیں؟ بس یہی سوچ کر ہم عوام پاکستان کی بنیاد رکھی تھی، اور الحمدللہ آج یہ قافلہ بڑھتے 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 پورے پاکستان کے اندر پھیل چکا ہے، اور اس بات پر ہم اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ دوستو، جب سے ہم نے یہ تحریک شروع کی ہے، آپ سے مسلسل رابطہ بھی رہا ہے، میرا بھی رہا ہے اور مختلف ہمارے عہدیداران کا بھی رہا ہے۔ ہم نے ہمیشہ آپ سے ایک ہی بات کی ہے کہ ہم اس ملک کے اندر اسلامی صدارتی نظام کے لیے جد و جہد کر رہے ہیں۔ اس موجودہ پارلیمانی نظام کو مسترد کر کے ایک نیا نظام لانا اس ملک کی اہم ترین ضرورت ہے۔ اس دوران ہم نے آپ سے کچھ بھی نہیں مانگا، ہم نے آپ سے چندہ نہیں مانگا، ہم نے آپ سے پیسے نہیں مانگے، اور نہ ہی انشاءاللہ مانگیں گے۔ ہم نے آپ سے صرف ایک چیز مانگی ہے، اور وہ مانگی ہے آپ کا یقین، آپ کا خلوص اور آپ کی اس مشن کے ساتھ لگن۔ یقین کس چیز کا؟ یقین اس چیز کا کہ اس وقت ہم جس مشن پہ ہیں، اس وقت جو مقصد لے کر ہم اپنے سفر کو جاری رکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ ہمارا یہ سفر کامیابی پہ ختم ہوگا۔ اس بات کا یقین کہ جو کچھ ہم کر رہے ہیں وہ ہمارے ضمیر کے عین مطابق ہے، اور ہمارا ضمیر اس پہ 100% مطمئن ہے۔ اس یقین کے اوپر کہ اس میں کوئی دنیاوی طاقت ہمارے ساتھ ہے یا نہیں ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے، اس لیے کہ ہم خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے قرآن کے نظام کو یہاں پر نافذ کرنے کے لیے ہم یہ جد و جہد کر رہے ہیں۔ اس لیے اس بات کا مکمل یقین کہ ہمارا یہ مشن اللہ رب العزت کے کرم اور فضل سے کامیابی سے ہمکنار ہوگا۔ میرے دوستو، ہماری پارٹی کا منشور، بار بار مجھ سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ ہماری پارٹی کا منشور کیا ہے۔ میں نے ہمیشہ آپ کو ایک ہی بات بتائی ہے کہ ہمارا منشور ہمارے آئین کا ایک حصہ ہے۔ ہم نے اپنے منشور کو آئین سے الگ نہیں کیا ہے، نہ ہی ہم نے اپنے منشور میں اپنے عوام کو کوئی سبز خواب دکھائے ہیں۔ ہم نے اپنے منشور کے اندر وہی لکھا ہے جو ہم کر سکتے ہیں۔ ہم جھوٹ اور فریب کی سیاست کو ٹھکرا کر حق اور سچ کی سیاست لے کر آنا چاہتے ہیں۔ یہی ہمارا نصب العین ہے اور یہی ہمارا منشور ہے۔ منشور کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاتا چلوں کہ انشاءاللہ کل ہماری اپنے وکیل سے مشاورت اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کی اجازت سے ہم پرسوں انشاءاللہ اپنے منشور کا جو مین حصہ ہے وہ آپ لوگوں کو بھجوا دیں گے بذریعہ SMS، بذریعہ واٹس ایپ۔ آپ میں سے جو لوگ اس کا پرنٹ نکال کے آگے تقسیم کرنا چاہتے ہوں ان کو پوری اجازت ہوگی، اور جو عہدیداران اس منشور کو دیکھ کر سمجھ کر آگے دوسروں کو ایکسپلین کر سکتے ہوں وہ دوسرا طریقہ اختیار کر لیں۔
منشور انشاءاللہ تعالیٰ پرسوں کسی بھی وقت آپ کو مہیا ہو جائے گا۔ اب جو سب سے اہم پوائنٹ جس کی وجہ سے میں آج آپ سے مخاطب ہوں وہ ہمارا اس وقت فیصلہ کن موڑ ہے جس پر ہم عوام پاکستان کھڑی ہے۔ اس وقت ہم جس جد و جہد کا آغاز کر کے حکومت کو ہم نے 1 مہینے کا وقت دیا تھا کہ اگر ہمارا مطالبہ ریفرینڈم کا نہ مانا گیا تو اس کے بعد ہمارے پاس ہر آپشن کھلا ہے۔ آج ہم اسی میں سے جو ہمارا سب سے پہلا آپشن ہے اور وہ ہے سپریم کورٹ، کیونکہ میں پوری توقع ہے کہ انشاءاللہ چونکہ ہماری نیتیں صاف ہیں اور ہم ایک بہترین کاز کے لیے کام کر رہے ہیں، تو سپریم کورٹ نہ صرف ہماری بات سنے گی بلکہ عوامی امنگوں کے مطابق فیصلہ بھی دے گی انشاءاللہ۔ اب وہ پیٹیشن کیا ہے؟ میں اس پیٹیشن کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پیٹیشن یہ ہے کہ ہم پاکستانی عوام پاکستان کے پلیٹ فارم سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ چونکہ 70 سالوں سے اس ملک میں جو رائج نظام ہیں انہوں نے عوام کو مایوسی اور پریشانی کے سوا کچھ بھی نہیں دیا، اس لیے اب ضرورت ہے کہ اس ملک میں حکومت یعنی کہ ریاست اور عوام کے درمیان ایک نیا عمرانی معاہدہ ہو، ایک نیا نظام لایا جائے، اور اسے ہم نے اسلامی صدارتی نظام کا نام دیا ہے۔ یعنی کہ یہی وہ نظام ہے جو پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے کے جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے آپ سے میری وقتاً فوقتاً بات ہوتی رہتی ہے۔ اب اس پیٹیشن کے حوالے سے جو سب سے اہم بات ہے کہ تقریباً تمام وکلاء کی رائے میں اور تمام سنجیدہ طبقوں کی رائے میں یہ جو پیٹیشن ہے یہ پاکستان کا مستقبل طے کرنے جا رہی ہے۔ یہ ایک انتہائی اہم نوعیت کی پیٹیشن ہے جو انشاءاللہ جس دن دائر ہوگی تو اس دن تمام دنیا ایک عجیب ہی منظر دیکھے گی کہ کسی کو یہ توقع بھی نہیں ہوگی کہ اس طرح کی پیٹیشن آئے گی، کیونکہ انشاءاللہ ہم اپنی پیٹیشن کے اندر یہ ثابت کریں گے کہ جو موجودہ نظام ہے پاکستان میں جو اس وقت رائج ہے یہ قرآن اور سنت کے مکمل طور کے اوپر منافی ہے، اور 1973 کا آئین اس سے ڈائریکٹلی متصادم ہے۔ یہ چیز انشاءاللہ ہم اسٹیبلش کریں گے، اور انتہائی کامیابی کے ساتھ جب یہ کیس انشاءاللہ اختتام پذیر ہوگا تو پاکستان کی جو ایک سفر ہے ترقی کا انشاءاللہ وہ بالکل ایک مثبت سمت کی طرف گامزن ہو جائے گا، کیونکہ ملک میں سپریم کورٹ سے انشاءاللہ جو ہم توقع کرتے ہیں کہ عوامی امنگوں کے مطابق فیصلہ کرے گی اور ریفرینڈم کے لیے ہمارے مطالبے کو مانے گی، تو انشاءاللہ جب یہ مطالبہ مان کر ریفرینڈم ہو گیا تو اس ملک میں صدارتی نظام کو پھر کوئی بھی نہیں روک سکتا۔ اب یہاں پر مجھے آپ کی مدد اور آپ کے تعاون کی سخت ضرورت ہے۔ آپ نے جو ہی یہ پیٹیشن دائر ہوتی ہے، اس پیٹیشن کے دائر ہونے کے فوراً بعد اور اس سے پہلے بھی آپ نے عوامی رابطے شروع کر دینے ہیں اور عوام کو بتانا ہے کہ صدارتی نظام کیا ہے اور پارلیمانی نظام کی کیا برائیاں ہیں۔ پارلیمانی نظام کی برائیاں تو سب کے سامنے ہیں، سب سے بڑی برائی تو یہی ہے کہ آج اس سے کوئی بھی مطمئن نہیں ہے۔ آپ جس شخص سے بھی پوچھیں گے وہ شخص شکایت کرے گا، وہ شخص گلہ کرے گا، لہذا کوئی شخص بھی اس سے خوش نہیں ہے۔ آپ انہیں صدارتی نظام کے بارے میں بتائیے کہ یہی وہ نظام ہے جس میں حکومت اور عوام کے درمیان کوئی چیز حائل نہیں ہوتی، عوام براہ راست حکومتی معاملات کے اندر ملوث ہوتے ہیں، تو انشاءاللہ تعالی عوام 90% سے بھی زیادہ اس کے حق میں ووٹ کریں گے۔ اس بات کا انشاءاللہ میں 100% یقین ہے۔ تو اس پیٹیشن کے حوالے سے ہماری ایکٹیویٹیز تیز سے تیز تر ہونی چاہیے۔ اس سلسلے میں انشاءاللہ میں پورے پاکستان کا ایک دفعہ پھر دورہ کرنے کا پروگرام بنا رہا ہوں کہ انشاءاللہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک آدھ دن میں KPK سے شروع کر کے دوبارہ پنجاب اور سندھ اور پھر بلوچستان کا ہم پیٹیشن دائر ہونے سے پہلے ہم ایک دورہ مکمل کر لیں، کیونکہ یہ پیٹیشن دائر ہونے کے بعد آپ کی پارٹی کی جو اس وقت حیثیت ہے اور جو اس کا مقام ہے وہ یکسر بدل جائے گا۔ اس وقت بھی انشاءاللہ پاکستان کے اندر ہم ایک مؤثر قوت ہیں، لیکن اس کے بعد انشاءاللہ ہماری اس طاقت میں کئی گنا اضافہ ہو جائے گا، تو آپ سب کے اوپر کام کا بوجھ ایک دم بڑھ جائے گا۔ میں ان کی بات کر رہا ہوں جو ہمارے عہدیداران اس وقت کام کر رہے ہیں، میدان کے اندر کام کر رہے ہیں، مختلف لوگوں سے مل رہے ہیں، خصوصاً سندھ کے اندر عبدالحمید میمن صاحب، وقار سومرو صاحب، اور کراچی کے اندر ہماری پوری کی پوری ٹیم، ساجد بھائی جیسے محنت کر رہے ہیں، اور علی نعمان کر رہے ہیں، اکبر میواتی کر رہے ہیں۔ یہ لوگ زمین پہ کام کر رہے ہیں اور مختلف لوگوں سے ملاقاتیں کر کے ایک بہت بڑا قافلہ انہوں نے ہم عوام پاکستان کے ساتھ شامل کر دیا ہے۔ اسی طرح کوئٹہ میں سردار ناصر خان ماشاءاللہ دن رات محنت کر رہے ہیں۔
تو ان سب کی محنتوں سے انشاءاللہ ایک بالکل ایک نئی قوت جنم لے رہی ہے اس وقت۔ اسلام آباد پنڈی کے حوالے سے میں اب یہ کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آج اگر الیکشن ہو جائیں تو انشاءاللہ ہم راول پنڈی اور اسلام آباد سے ہم کلین سویپ کے دعوے دار ہیں اس وقت الحمدللہ۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو ایک اور جو اس تمام موومنٹ کی، جو ہماری تحریک کی جو سب سے خوبصورت ترین بات اور جو سب سے دلکش جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اس وقت میں دیکھ رہا ہوں کہ سندھ کے اندر ہماری سندھ کی بہنیں انتہائی متحرک ہو چکی ہیں۔ اس سے بڑی تبدیلی اور کیا ہو سکتی ہے کہ پاکستان کی سندھ کی بیٹیاں پاکستان کا مقدمہ لڑنے کے لیے میدان میں آ گئی ہیں۔ اس سے بڑی تبدیلی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی اور ہو سکتی ہے۔ میں اپنی سندھ کی بہنوں کا خصوصی طور کے اوپر شکر گزار ہوں کہ جس طریقے سے وہ ایک دم میدان میں آئی ہیں، خاص طور پہ شہید بینظیر آباد ڈویژن سے اور حیدرآباد ڈویژن سے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ ہمارے پورے پاکستان کی تمام بہنیں اسی طرح انشاءاللہ میدان عمل میں آئیں گی اور اپنے بھائیوں کے شانہ بشانہ اس نظام کو ختم کرنے کی جدوجہد میں شریک ہوں گی۔ یاد رکھیے کہ یہ ہمارا اپنی نسلوں پہ ہمارا ایک احسان مانا جائے گا۔ نسلیں ہماری جو آنے والی ہیں وہ انشاءاللہ ہمیں بہت ہی اچھے لفظوں میں یاد کریں گی کہ جی ہماری فلاں بزرگ ہمارے لیے ایک نظام دے کر گئے تھے۔ یہ آپ کا گویا ایک صدقہ جاریہ ثابت ہوگا۔ میں آخر میں ایک انتہائی تکلیف دہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ آج کل ہم سوشل میڈیا پہ دیکھ رہے ہیں، بلکہ آج چلی کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ کچھ لوگ میں سمجھتا ہوں جو کہ ضمیر فروش لیڈروں کے ہاتھوں ایک یرغمال طبقہ ہے، وہ فوج کے خلاف مسلسل ہرزہ سرائی کر رہا ہے۔ ہماری پاک فوج ہمارے ماتھے کا جھومر ہے۔ ہم عوام اپنی پاک افواج کے ساتھ بے لوث اور غیر مشروط محبت کرتے ہیں۔ یہ بات پاکستان کے دشمنوں کو سمجھ آ جانی چاہیے، اور اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر ہم عوام پاکستان یہ بات سمجھانے کا ہنر جانتے ہیں۔ میں ایسے تمام لوگوں کو جو دانستگی میں یا نادانستگی میں دشمن کا اعلی کار بن کر اپنی فوج کا مورال ڈاؤن کرنے کی مذموم کوششیں کر رہے ہیں وہ اس سے باز آ جائیں، ورنہ ہم عوام پاکستان اس کے حوالے سے اپنا ایک لائحہ عمل مرتب کر چکے ہیں اور ان کو پھر انشاءاللہ منہ توڑ جواب بھی دیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔